سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ سرخیل جمالہ تتم دورہ ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، صاحب جمال صاحب کمال آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال حسین نازنین محجبین بہترین بالیقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت العاشقین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر قمر لیلۃ البدر بالا قدر سارے رسولوں کے سرور سارے انبیاء کے افسر رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبیوں کو بھی اللہ نے چنا تو اصطفیٰ کہا اور اپنے محبوب کو چنا تو مصطفیٰ کہا۔ جس طرح آج جمعہ ہے، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ ہے، سردار ہے، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا، جمیل بنایا کہ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ اگر یوسف حسن رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ دم رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ اگر عصا رکھتے ہیں تو میرے محبوب یہ ساری صفتیں آپ یکجا رکھتے ہیں۔ اگر یوسف حسن میں حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں، اگر یوسف جمیل ہیں تو آپ جمیلوں میں اجمل ہیں۔ یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹا ڈالی تو اللہ کے محبوب کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ اور اگر عیسیٰ دم رکھتے ہیں یعنی اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ کہہ دیتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے، تو قبر سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے کہنے پہ صبر صاحب قبر بول پڑتے ہیں تو تیرے میرے آقا کے اشارے پہ کنکر بول پڑتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بول کے بتائے؟ تو کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، اس عصا کو جب سمندر پہ مارا سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن سمندر ٹکڑے اس وقت ہوا تھا جب عصا پانی تک پہنچا تھا۔ یہاں پر اللہ کے محبوب کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی تھی، انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان کے دامن میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں اشارہ تھا اے میرے کریم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، اے میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا کہ حسن کے وہ پیکر ہیں، منبع ہیں، مغوا ہیں، ملجا ہیں، محور ہیں، مرکز ہیں، سراپا ہیں۔ وہ حسن کے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، سرتاج۔ نبی کی سیرت کا آغاز کوئی کہاں سے کرے؟ سارے رائٹر آ کے یہاں پھیل ہوئے، سارے سیرت نگار پھیل ہوئے، لکھ لکھ کے تھک گئے، ان کی عمریں ختم ہو گئی، ان کے قلم گھس گئے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آملہ با اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ جو ہے ہماری صلاحیتیں ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے محبوب کے ذکر کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کہہ دیا، میرے محبوب میں آپ کی شان کو بلند کروں گا۔
تو میں نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، سخاوت و شجاعت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، نبی کی ریاضت، عبادت، تجارت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اقوال، اقوال و احوال، کردار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، احسانات، معجزات، نبی کے احسان، نبی کی شان میں کیسے کروں بیان، جس کے بارے میں نازل ہوا 30 باروں والا قرآن۔ امی عائشہ سے پوچھا ایک صحابی نے کہ امی عائشہ بتائیے نا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے نا کہ ہمارے آقا کا جو ہے کیریئر کیسا تھا، کریکٹر کیسے تھے، رفتار کیسی تھی، گفتار کیسی تھی، حال کیسا تھا، چال کیسی تھی۔ کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے عرض کیا امی جان قرآن کو صبح شام پڑھتے ہیں۔ فرمانے لگی کانا کرو بہل قرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، یہ امی عائشہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، بڑا نام ہے، فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے ماں تیار کرتی ہے، پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے، سرمے لگا رہی ہوتی ہے، اس کے بالوں میں مانگ نکال رہی ہوتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں میں نے کئی روایتیں پڑھی ہیں کہ نبی اگر سرما نہ بھی لگائے تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، نبی اگر بالوں میں کنگھی نہ بھی کرے تب بھی مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے میرا جی کرتا ہے جب نبی کی زلفوں کی تعریف حدیثوں میں پڑھتا ہوں تو میرا جی کہتا ہے یار کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں اور نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے، ان کے عجیب جملے۔ وہ کہتے تھے خدا کتنا کاریگر ہے، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا کتنا کاریگر ہے۔ یہ ایک راز تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا کاریگر ہے۔ جب اس نے اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ خدا تو اتنا کاریگر ہے کہ محمد عربی جیسا حسین بنا ڈالا، حسین بنا ڈالا۔ شاعر کہتا ہے کہ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نقش بنانے کے بعد، جس کو علامہ نانوتوی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کر روشنی پر نے کون و مکان کو سجایا۔ اور پنجابی شاعر بولا کہنے لگا حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، خدا نو محمد بنا دے قلم توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین، یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری کی بات تھی جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا تو صرف خواب میں دیکھا۔ آؤ ذرا ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کے ٹکٹکی لگا کے دیکھا۔ ابو بکر ذرا بتانا، اے ابو بکر بے خبر وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا کا چہرہ ایسا حسین تھا، ایسا جمیل تھا کہ میرے آقا کا چہرہ گویا کہ چودھویں کا چمکتا ہوا چاند تھا۔ یہ صحابہ نے تشبیہ دی، تمثیل دی ہے، سمجھانے کے لیے دی ہے۔ بعض روایتوں میں تلوار سے تشبیہ دی، بعض روایتوں میں چاند سے تشبیہ دی، بعض روایتوں میں کھجور کی شاخ سے بھی تشبیہ دی گئی۔ حضرت کعب بن مالک نے جب ہجرت کے سفر میں تعاقب کیا ہے، پیچھا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری نظر نبی کی پنڈلیوں پہ پڑی تو یوں چمکتی ہوئی نظر آئی جیسے کھجور کی تازہ شاخیں، جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں۔ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میرے مزاج میں شرب و حیات غالب تھا، میں نے کبھی نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ایک مرتبہ میری نگاہ نبی کے پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو میں نے کہا او دنیا والوں جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ تو ابو بکر نے یہ کہا عمر ذرا دو نہ خبر وہ کیسے تھے سید البشر؟ تو عمر نے کہا میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ القدر ہوتے، چودھویں کا چاند ہوتے۔ اے علی مرتضیٰ، اے علی حیدر ذرا دو نہ خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ تو علی نے کہا یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں دل ملاتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ عثمان بتاؤ نا ان کی شان جو نبی ہیں آخر الزمان۔ تو عثمان نے کہا میرے آقا کے چہرے کا حسن، اس میں ایسی لطافت تھی، حسن کے ایسے قرینہ تھے، لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا، ان کا سایہ بھی نہ تھا۔ اور ابو ہریرہ تم تو شاگرد خاص رہے،
تمہارے استاد کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ آپ کے استاد کیسے تھے؟ اس ابو ہریرہ نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہی۔ حضرت امی عائشہ کا ایک قول ہے کہ میرے آقا جب وہ چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کالی گھٹا سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا۔ تو ربی بنت معوذ نے عرض کیا امی جان یوں نہ کہو کہ جو ہے چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہی، چاند کیا ہوتا ہے میرے استاد کے چہرے میں مجھے ہزاروں سورج چلتے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے کہا کہ ٹکڑا مت کہو، ماء کامل کہو، ما رأیت شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے کوئی حسین چیز نہیں دیکھی، ان سے بڑھ کے کوئی حسین۔ اور شاعر کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ چاند سے تشبیہ دی جائے، یہ انسان کی مجبوری ہے کہ جب اپنے محبوب کی جب کسی کے حسن کی تمثیل اور تشبیہ بیان کرتا ہے تو چاند تک لے جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اور کوئی حسین شکل نہیں ہے، یہ انسان کی مجبوری ہے۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں چاند سے تشبیہ نہیں دی ہے، سورج سے بھی تشبیہ نہیں دی۔ سورج کو قرآن میں سراج کہا گیا ہے اور چاند کو منیر کہا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف سراج نہیں کہا، صرف منیر نہیں کہا، بلکہ ایک ساتھ سراج منیرہ کہا ہے کہ روشنی تو سورج جیسی ہے لیکن ٹھنڈک چاند جیسی ہے، اس لیے سراج منیرہ کہا ہے۔ تو ایسا حسین بنایا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ شاعر کہتا ہے حسن جب پھیلا تو ساری کائنات بن گئی، جب حسن پھیلا تو ساری کائنات بن گئی، اور جب حسن سمٹا تو محمد کی ذات بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین نام دیا اللہ نے، شاعر کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ مشہور واقعہ صحیح حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ایک کھجور کی شاخ کا سہارا لے کے خطبہ دیتے تھے۔ صحابہ نے بعض روایتوں میں ایک انصاری عورت نے جب وہ ممبر تیار کروا دیا، نبی پہلی مرتبہ شاخ کو چھوڑ کے جب ممبر پہ آ کے خطبہ دینے لگے تو مسجد کے اندر آواز، رونے کی آواز آئی۔ کہاں سے آ رہی ہے صحابہ سمجھ نہیں سکے۔ صحابہ کہتے ہیں آواز یوں آئی جیسے بچہ بل بلا کے رو رہا ہو۔ بعض نے کہا کہ آواز یوں آئی کہ اگر جو ہے وہ اونٹنی جس کا بچہ گم ہو گیا ہو اور اس کی فراق وہ بل بلا رہی ہو۔ بعض نے کہا 9 مہینے کی گابن اونٹنی کی طرح بلکنے کی آواز آ رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے محسوس کیا یہ آواز کہیں اور سے نہیں، اسی کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے آ رہی ہے جس کو نبی کی جدائی کا غم ہو گیا ہے۔ نبی نے اس کا سہارا چھوڑ کے ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا ہے، اب وہ زور سے اس نے رونا شروع کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوکھے ہوئے تنے کو روتا دیکھا تو ممبر چھوڑ دیا، اس کے قریب پہنچے اور اس کے اوپر دست شفقت رکھا۔ ہاں مسلمانوں، ہمارے یہ آقا تھے جنہوں نے سوکھے ہوئے کھجور کے تنے پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ مسلمانوں کو یہاں سے میسج ملتا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ غریبوں اور یتیموں کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھا کرو، انہیں سنبھالا کرو، بیواؤں کو سنبھالا کرو، کیونکہ تم اس آقا، اس ہستی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جنہوں نے سوکھے ہوئے تنوں کو بھی سنبھالا ہے، اس کی ہچیاں بھی برداشت نہیں کی ہیں، اور اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور کہا کہ روتا کیوں ہے؟ تجھے اگر تیری خواہش ہے کہ میں تیرا سہارا لے کے خطبہ دوں تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد ممبر نہیں چڑھوں گا، لیکن اس سے بھی بڑا آفر دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے نا ہر وقت کا میرا دیدار،
تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے میری جنت میں کھجور کا پودا بنا کے کھڑا کر دے گا، ہر وقت تو محمد علی کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا۔ اس نے دوسری بات منظور کر لی، بڑا ہوشیار تھا، اور یہ مشہور واقعہ ہے حدیثوں میں۔ اسی کی طرف انور مسعود مزاحیہ شاعر ہے، وہ ابھی زندہ ہیں، پڑوس کے ہیں، لیکن جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال ہی کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹا منہ ہو جائے۔ آپ نے جودھ پور کی چمچم کھائی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں جو لذت رکھی ہے وہ جودھ پور کی چمچم میں نہیں ہے۔ محمد ذرا کہہ کے دیکھیں گے، محمد میں ہیں دو میوے جنہیں دو بار لب چومیں، زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو۔ یہ مختصر وقت ہے، اگر مختصر وقت زیادہ ہوتا تو میں اس شیشی کا ڈھکن بھی کھول دیتا جس میں کستوری ہی کستوری بھری ہے، جس میں خوشبو ہی خوشبو بھری ہے۔ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے، ان کی ہر ادا خوشبو، ان کا جسم ہے خوشبو، ان کا اسم ہے خوشبو، اسم بھی خوشبو ہے۔ محمد کا مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ ہے خوشبو۔ نبی کا سونا بھی خوشبو، نبی کا جاگنا بھی خوشبو۔ ہاں پسینے میں مدینے میں ہے خوشبو، پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ہدا خوشبو۔ صحابہ میں رکھی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر عمر عثمان اور علی المرتضیٰ خوشبو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کو جو معجزات دیے، جو کمالات دیے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں یکجا کر دیے کہ اگرچہ وہ آدم کے اخلاق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، صالح کی فصاحت، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، عیسیٰ کا جہاد، موسیٰ کی شدت، عیسیٰ کا زہد، یحییٰ کی پاک دامنی، یوسف کا حسن جمال، یوسف کا حسن مشہور ہو گیا، ورنہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن دیا تھا وہ دیا اور چھپا دیا۔ اگر پورا ظاہر ہو جاتا شاید دنیا کی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے جانشانوں کو محروم نہیں رکھا، اپنے محبوب کے حسن کو چھپا دیا ہے، اور قیامت کے میدان میں پورے جلوے کے ساتھ رونما ہوگا یہ حسن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں اپنا آئیڈیل رول ماڈل اپنا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ آج کے وقت میں ان کو اپنا رول ماڈل نہ مانیں، ان کو آئیڈیل نہ بنائیں جو نشے میں چل رہے ہیں، اور نشے کی حالت میں گر گئے، پینٹ پھٹ گئی تو یہ فیشن بنا کے دے دیا۔ دیکھا نہیں آپ نے مالداروں کا بچہ ہے اور پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، پوچھو نا اسے کیا تیرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے پیسے بہت ہیں میرے باپ کے پاس۔ مول صاحب آپ کو پتہ نہیں یہ فیشن ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ فلم شوٹنگ والوں کی مجبوری تھی۔ وہ نشے کی حالت میں کہیں پڑ گئے اور وہ پینٹ پھٹ گئی، اس کو فیشن بنا کے دے دیا ہے۔ اور دیکھا نہیں تم نے کیسے ہمارے نوجوانوں کے سر کو دیکھو، یوں لگتا ہے کہ سر ہے یا کسی بنی کا کسی جنگل کا کھیت ہے، کہیں سے ٹریکٹر گھما رکھا ہے، کہیں سے گلٹی لگا رکھی ہے، کہیں سے ہل جوت رکھا ہے، بیچ میں گھاس بھی کھڑی ہے۔ یہ ایسا کس کو بنا رہے ہو؟ اللہ نے حسین اور جمیل آئیڈیل دیا تھا، ان سے بڑے کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا حسین آئینہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے حصے لگا دیا ہے۔ ایسا رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے ہے، تمہاری جنس سے ضرور ہے، جنات میں سے نہیں بھیجا، جو فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ جناتوں میں سے بھیج دیتا جنات فخر کرتے، فرشتوں میں بھیجتا تو فرشتے فخر کرتے، لیکن میں نے انسانوں میں بھیجا تاکہ انسانیت کا سر بلند ہو جائے۔ میں نے اپنا محبوب انسانوں میں بھیجا، اور من انفسکم تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں ہے، تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی تھی۔ سو ہم بھی جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اگر سو بھی جائیں تو وہاں قانون بستہ عرض کرتا ہے کہ آپ بستر سے اٹھ کے مصلی پہ جا سکتے ہیں۔ وضو ان کا ٹوٹتا ہے جو نیند میں غافل ہو جاتے ہیں، آپ سو بھی جائیں آپ کی آنکھیں سو جاتی ہیں، آپ کا دل جاگ رہا ہوتا ہے بلکہ اس کی یاد بھی مگن ہوتا ہے۔ تو ایسا آئیڈیل بنایا ہے، ان حسین کو، ناظرین کو اور دل محجبین کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی سنتوں میں